بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے جامع الجوامع میں یہ نقل کیا ہے کہ ابو الشیخ نے کتاب الثواب اور ابن عساکر نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے کہ ایک دن حجاج بن یوسف نے حکم دیا کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کو مختلف قسم کے 400 گھوڑوں کا معائنہ کرایا جائے۔ حکم کی تعمیل کی گئی۔ حجاج نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے کہا، فرمائیے آپ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی اس قسم کے گھوڑے اور ناز و نعمت کا کبھی سامان دیکھا؟ فرمایا، بخدا میں نے آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس سے بدرجہ بہترین چیزیں دیکھی، اور میں نے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے پالتو گھوڑوں کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک شخص گھوڑا اس نیت سے پالتا ہے کہ حق تعالی شانہ کے راستے میں جہاد کرے گا۔ اس گھوڑے کا پیشاب، لید، گوشت، پوست اور خون قیامت کے دن تمام اس کے ترازوئے اعمال میں تولا جائے گا۔ اور دوسرا شخص گھوڑا اس نیت سے پالتا ہے کہ ضرورت کے وقت سواری کیا کرے اور پیدل چلنے کی زحمت سے بچے، یعنی نہ ثواب کا مستحق ہے نہ عذاب کا۔ اور تیسرا وہ شخص ہے جو گھوڑے کی پرورش نمود و شہرت کے لیے کرتا ہے، تاکہ لوگ دیکھیں کہ فلاں شخص کے پاس اتنے اور ایسے عمدہ گھوڑے ہیں، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اے حجاج، تیرے گھوڑے اسی قسم کے ہیں۔ حجاج یہ بات سن کر بھڑک اٹھا، اس کے غصے کی بھٹی تیز ہو گئی اور کہنے لگا، اے انس، جو خدمت آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اس کا لحاظ نہ ہوتا، نیز امیر المومنین عبد الملک بن مروان نے آپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا خط نہ لکھا ہوتا تو نہیں معلوم آج میں آپ کے ساتھ کیا کر گزرتا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، خدا کی قسم تو میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا، اور نہ تجھ میں اتنی ہمت ہے کہ تو میلی نظر سے مجھے دیکھ سکے۔ میں نے حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے چند کلمات سن رکھے ہیں، میں ہمیشہ ان کی برکت سے اللہ جل جلالہ کی پناہ میں رہتا ہوں۔ مجھے نہ کسی ستوت سے خوف ہے اور نہ کسی شیطان کے شر کا اندیشہ ہے۔ حجاج اس کلام کی ہیبت سے بے خود اور مبہوت ہو کے رہ گیا۔ تھوڑی دیر بعد سر اٹھایا اور کہا، اے ابو حمزہ، وہ کلمات مجھے سکھا دیجئے۔ فرمایا، تجھے ہرگز نہ سکھاؤں گا، بخدا تو اس کا اہل نہیں۔ پھر جب حضرت انس رضی اللہ عنہ کے وصال کا وقت آیا تو حضرت ابان رحمۃ اللہ علیہ جو آپ کے خادم تھے حاضر ہوئے۔ آپ نے فرمایا، کیسے آنا ہوا؟ عرض کی، وہی کلمات سیکھنا چاہتا ہوں جو حجاج نے آپ سے سیکھنا چاہے تھے مگر آپ نے اسے نہیں سکھائے تھے۔ فرمایا، ہاں تجھے سکھاتا ہوں، تو ان کا اہل ہے۔ میں نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وصال کے وقت مجھ سے راضی تھے۔ اسی طرح تو نے میری خدمت 10 سال تک کی اور میں دنیا سے اس حال میں جا رہا ہوں کہ تجھ سے راضی ہوں۔ صبح و شام یہ کلمات پڑھا کرو، حق تعالی شانہ تمام آفات و شرور سے محفوظ رکھیں گے۔ وہ دعا یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ علی نفسی و دینی، بسم اللہ علی اہلی و مالی و ولدی، بسم اللہ علی ما اعطانی اللہ، اللہ ربی لا اشرک به شیئا، اللہ اکبر اللہ اکبر، واعز واجل واعظم مما اخاف واحذر عز وجرک وجل ثناؤک ولا الہ غیرک، اللہم انی اعوذ بک من شر نفسی ومن شر كل شیطان مرید ومن شر كل جبار عنید، فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم۔ میں اپنی جان، اپنا دین و ایمان اللہ کی حفاظت میں دیتا ہوں۔ میں اپنے اہل و عیال اور مال و متاع کو اللہ کی حفظ و امان میں دیتا ہوں، اور وہ تمام چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے مجھے دی ہیں اللہ کے حوالے کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ میرے پروردگار ہیں، میں ان کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ اللہ تعالیٰ سب سے بڑے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر اس چیز سے بڑے ہیں، عزت والے، بزرگی والے اور عظمت والے ہیں جس کا مجھے خوف اور ڈر ہے۔ آپ کا ساتھ بڑی عزت والا ہے اور آپ کی تعریف بڑی بلند و بالا ہے، اور آپ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اے اللہ، میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں اپنی ذات کے شر سے اور سرکش شیاطین کے شر سے، اور بغض و اناد رکھنے والے بڑے ظالم و جابر کے شر سے۔ سو اگر یہ آپ کی بات سے اعراض کریں تو کہہ دیجئے،
بس مجھے میرا اللہ ہی کافی ہے، جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اسی پر میں نے بھروسہ کیا ہے، اور وہ بڑی عظمتوں والے عرش کے رب ہیں۔